کھڑا ہونا چاہیے. سیاست ہم نے اپنے اکابرین سے سیکھی ہے, اور آج جس کو ہم حقیقت کہہ رہے ہیں یہ نہ حقیقت تھا, نہ ہے, اور نہ کبھی رہے گا. آپ کو کراچی میں بیٹھے ہوئے یہ حقیقت اس لیے لگتا ہے کہ یہ حقیقت آپ سے بہت دور رہا ہے. سندھ سے یہ پروجیکٹ آیا تھا, کراچی کی حد تک آیا تھا, لیکن یہ پھر دور چلا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ایک حقیقت نہیں تھی, بلکہ وہ دفاعی ادارے کی بنائی ہوئی ایک پارٹی ہے جس کے پیچھے ویسٹ کا ایک پورا نظریہ پڑا ہے, اور وہ ویسٹ کا نظریہ بار بار پھوٹ کے باہر آتا ہے. کبھی امریکہ کے سینٹ میں عمران کے لیے قرارداد پاس ہوتی ہے, اور کبھی ولایت کے جو بڑے گھرانے ہیں ان سے عمران کے لیے باتیں ہوتی ہے, اور کبھی جیسے آج ہم تو اس باتوں پہ سیاست نہیں کرتے, لیکن آج جو ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے اخباروں میں جو باتیں آ رہی ہیں, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی, میں پھر یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حقیقت کبھی بھی نہیں تھی. پی ٹی آئی بسمیت ابھی جو پختونخوا کی حکومت ہے, اس سے پہلے والی حکومت اور اس سے پہلے والی حکومت, ان کو تین حکومتیں, پاکستان کے دفاعی ادارے, پاکستان کے دہشت گرد, ان کی ملی بھگت سے ان کو حکومتیں ملی ہیں. آج بھائی میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ سندھ میں انتخابات دھاندلی شدہ ہوں گے, آپ سب مانتے ہیں. بلوچستان میں انتخابات دھاندلی شدہ ہوں گے, سب مان رہے ہیں. پنجاب کے انتخابات 45 اور 47 کے بیچ میں پڑ گئے ہیں, سب مانتے ہیں. لیکن پختونخوا میں صاف اور شفاف انتخابات ہو گئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ بڑے تاریخ دان یہ بات کیسے مان سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی وجود کا آخری دن ہوگا جس دن بلوچستان اور پختونخوا میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں, اور یہ ایک بہت بڑی گیم ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جو ابھی کی پی ٹی آئی ہے, آپ پختونخوا حکومت لے لیں, آپ وفاق میں نیشنل اسمبلی کی ان کی لیڈرشپ لے لیں, یا ہمارے ساتھ سینٹ میں ان کی لیڈرشپ لے لیں, یہ عمران کے لوگ نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عمران کے لوگ آ کے بیٹھ کے, اور یہ تو ادارے کے لوگ آ کے بیٹھ کے, سوری ٹو سے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, لیکن ایوب خان کا نواسا ادارے کا ہی ہوگا. اس کا یہ شبلی صاحب کا والد تو بڑا بہترین آدمی تھا, فراز احمد فراز کیا نام تھا, لیکن آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ شبلی فراز ریاست کے اگینسٹ جائے گا. لہٰذا کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے, اور ان کانسیپٹس میں یہ کلیئر کریں کہ جو ابھی موجود ہے پی ٹی آئی کے شکل میں یا سنی اتحاد کاؤنسل کے شکل میں, یہ عمران کے لوگ نہیں ہیں. یہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے کوئی لوگ تھے ہی نہیں. عمران کا تو یہ 20-30 ہزار کا ہجوم تھا جو گالی گلوچ گالم میں پڑے ہوئے تھے. اس کو تو پھر ہمیں یاد ہے جہاز بھر بھر کے کون لے کر آئے, یاد ہے دوپٹے پہنانے کے لیے کون لوگ پیش کرتے تھے. پرویز الہی نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ میرے کاف لیگ کے بندے ٹوٹے جا رہے ہیں, اور ان کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل. تو یہ تو ایک بنی بنائی پارٹی تھی, اور جنہوں نے بنائی تھی آج ان کے ساتھ ہی مسئلہ ہے. ہمارا جی کوئی مسئلہ نہیں, ذاتی نہیں. ہمارے ذات کا کسی نے کیا بگاڑ دینا ہے, ہمارا کسی سے ذاتی لڑائی ہے نہیں. ہماری لڑائی نظریاتی ہے, اور ہاں نظریاتی لڑائی میں ہمارے چناؤ بہت واضح ہیں. ہم بالکل واضح کھڑے ہیں, اور حکومت اور پاکستان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولی خان بابا نے آج سے بہت سال پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستان ریاست کے جو ریاستی کرسیاں ہیں, جو بڑے عہدے ہیں, وہ تو بڑے مزے کے ہیں ان پہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جب آپ کو اتارا جاتا ہے تو آپ کی شلوار اس کرسی پہ رہ جاتی ہے. عام بناتی ہے. جس پارٹی کی تاریخ ہے 100 سالہ, جس پارٹی کو عوام کے خون نے رنگا ہوا ہے, اس پارٹی کو فوج نہیں ختم کر سکتی. جو پارٹی فوج نے بنائی ہے اس کو یوں ختم کرے گی, اور آپ دیکھتے جائیں.